اناج اور غلے کو. انی حفیظ علیم، آپ نے کہا کہ یقیناً میں حفاظت کرنے والا اور جاننے والا ہوں، یعنی مجھے پتہ ہے کہ غلے کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے اور پیسوں کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے اور حکومت کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے. حفیظ کا ایک معنی ہوتا ہے کہ ہر ایک کو ہو بہو جو اسے سوٹیبل ڈیوٹی ہوتی ہے وہ ڈیوٹی فراہم کرنے والا حفیظ اسے کہتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خصوصیت تھی، آپ نے ہر شخص کو جو سوٹیبل ڈیوٹی اور جاب اس کے لیے ہوتا تھا وہ آپ نے اس کو جاب دیا، ڈیوٹی دی، اور جس کو سوٹ نہیں کرتا تھا اس کو وہ ڈیوٹی ہرگز نہیں دی. یہاں پر علماء نے ایک نقطہ نکالا ہے کہ اگر ہماری گھریلو زندگی ہے تو جو بہو پرفیکٹ ہو روٹی بنانے میں اسے روٹی کا کام دینا چاہیے، اور جو بہو پرفیکٹ ہو چاول بنانے میں، سالن بنانے میں، اسے وہ کام دینا چاہیے. اگینسٹ اگر آپ کام دو گے تو وہاں پر معاملات بگڑیں گے. جہاں ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ معاملات بگڑتے ہیں تو فیصلہ کرنے والا معاملات کے بگاڑنے کا بڑا ذمہ دار بنتا ہے. اگر کوئی ساس ایسی ہے جو ایسی بہو کو روٹی بنانے کی ڈیوٹی دیتی ہے، جو بہو روٹی کا تماشا بنا دیتی ہے، روٹی کی شکل بدل دیتی ہے، سواد بدل دیتی ہے اور روٹی کے نام پر تماشا بنا دیتی ہے، تو اس بہو کو وہ روٹی کی ڈیوٹی نہیں دینا چاہیے تھا. تو لہذا ظاہر سی بات ہے کہ سوٹیبل سسٹم اگر ہمیں چلانا ہے، معاشرہ اچھا بنانا ہے، تو جو چیز بنانے میں جو پرفیکٹ ہے، جس میں پرفیکشن ہے جس کے کام میں، وہ کام اسے دینا چاہیے. علیم کہتے ہیں جاننے والا. حضرت یوسف علیہ السلام مردم شناسی کے کام میں بڑے آگے تھے. چہرہ دیکھ کر اندازہ لگا لینا کہ کون کتنا کام کر سکتا ہے، کون کتنا کام نہیں کر سکتا ہے. یہی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو پہلے کے علماء کرام تھے ان کا جو گھریلو معاشرہ مضبوط بنا، سب سے بڑی وجہ یہ بنی ہے کہ وہ جو معاشرے کے بڑے لوگ تھے وہ مردم شناس تھے. وہ جانتے تھے کہ ہماری کون سی بہو، کون سا بیٹا کون سا کام کر سکتا ہے اور کون سی بہو کون سا بیٹا کتنے پانی میں ہے. تو یہاں پر فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام بخوبی جانتے تھے کہ اناج اور غلے کی حفاظت کس طرح کرنی ہے، کھیتی کس طرح کرنی ہے، جانوروں کا پیٹ کس طرح بھرا جائے گا قحط کے زمانے میں، چرند اور پرند کا پیٹ کس طرح بھرا جائے گا، انسانوں کا پیٹ کس طرح بھرا جائے گا. کیونکہ اس قحط کی خصوصیت یہ تھی کہ 7 سال جو بارش ہوگی وہ ہر علاقے میں ہوگی، اور 7 سال جو بارش کو روکا جائے گا تو صرف اسپیشلی مصر میں نہیں بلکہ مصر، فلسطین، اس کے علاوہ کنعان، آس پاس کے جتنے ایریے ہیں، دھیرے دھیرے یہ قحط ہر سال تیزی سے بڑھتا چلا جاتا تھا. تو لہٰذا یہاں پر اتنا ہمیں سمجھنا چاہیے، بڑھتے ہوئے قحط کو روکنے کا کام جانتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف کے قدم کو جما دیے زمین میں، اور ایسے جمائیں يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، جہاں وہ جانا چاہے جا سکتے تھے، جہاں ٹھکانہ بنانا چاہے ٹھکانہ بنا سکتے تھے، جہاں انہیں آرام کرنے کا من ہے آرام کرتے تھے، کھانے کا من ہے کھانا کھاتے تھے. یہ اللہ اسی لیے بتا رہا ہے کہ یہ وہ یوسف ہے جو 9 سال تک اس علاقے میں رہے کہ سورج کی روشنی بمشکل قید خانے میں آتی تھی. آپ 7 اور 9 سال میں آپ باہر نہیں نکلے ہیں، باہر کا کھانا نہیں کھایا ہے، پانی نہیں پیا ہے، قید خانے میں قیدی بن کر رہے ہیں. تو یہ وہ یوسف کو جب ہم نے قید سے نکالا جو صرف 4 پائے 4 کے ایریے میں رہ سکتا تھا، اس یوسف کو ہم نے وہاں سے اٹھایا اور وہاں پہنچایا جو 400 بائے 400 کے ایریے سے زیادہ وسیع و کشادہ تھا. گھومو کتنا گھومنا ہے، جہاں جا سکتے ہو جا سکتے ہو. نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں ہماری رحمت پہنچا کر رہتے ہیں.
وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیک لوگوں کے اجر کو ضائع بالکل بھی نہیں کرتے ہیں۔ اب ایک چیز یہاں پر کہ جس زمانے میں یہ قحط شروع ہوا اور وزیر خزانہ حضرت یوسف علیہ السلام بنے ہیں، اس زمانے میں عزیز مصر کا انتقال ہو گیا، قطفیر کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے انتقال کے بعد ریان بن ولید نے، جو بادشاہ تھا مصر کا، اس نے زلیخا کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام سے کرا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی شادی ہو گئی اور دو اولادیں ہوئی، ایک کا نام افراسین تھا اور دوسرے کا نام میشا تھا۔ یہ دونوں لڑکے تھے۔ افراسین کو ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوئی۔ افراسین کے لڑکے کا نام تھا نون، یہ ان کے والد تھے حضرت یوشع بن نون، جو نسل میں بھیجے گئے۔ حضرت یوشع بھی نبی تھے، نون بھی نبی تھے۔ یہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھیجے گئے تھے۔ تو لہٰذا یہ جو یوشع بن نون علیہ السلام کا خاندان ہے، یہ حضرت زلیخا کے بڑے بیٹے تھے۔ حضرت زلیخا کی ایک اور بیٹی تھی، ان کا نام تھا رحمت، اور افراسین جو یہ بیٹے تھے، افراسین کی بیٹی تھی رحمت، اور یہ حضرت زلیخا کی غالباً نواسی ہوگی، بیٹے کی بیٹی، پوتری۔ یہ حضرت افراسین کی پوتری تھی، جو حضرت ایوب علیہ السلام کی آگے چل کر بیوی بنی ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوگے یہ ٹوٹل ایک خاندان ہے، حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا۔ تو یہ جو 4000 انبیاء علیہ السلام ہیں، یہ ایک ہی خاندان مضبوط طریقے پر مانا جاتا ہے، کیونکہ کوئی کسی کی بیوی ہے تو وہ آگے چل کر کسی کی والدہ بنی ہے، کسی نبی کی والدہ بنی ہے۔ تو اور دو بیٹے ہوئے تھے، یہ افراسین اور میشا۔ حضرت زلیخا کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کی جب شادی ہوئی ہے تو آپ حضرت زلیخا کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو یہ راستہ کیا تمہیں بہتر نہیں لگا تھا اس راستے سے جب تم نے وہ راستہ اختیار کیا تھا بیوی بننے کے بعد؟ تو حضرت زلیخا کہنے لگی کہ اس زمانے میں مصر نہیں بلکہ مصر، فلسطین اور ایک علاقے میں تین بر اعظم میں سب سے زیادہ خوبصورت عورت جو تھی وہ صرف زلیخا تھی۔ مصر میں بھی اور اس کے علاوہ میں بھی اتنی زیادہ خوبصورت کوئی نہیں تھی، سب سے زیادہ خوبصورت حضرت زلیخا تھی۔ حضرت زلیخا کہنے لگی کہ دیکھیے وہ جو زمانہ تھا اس زمانے میں خوبصورت ترین خاتون میں تھی، اور مال اور دولت اور عزت اور شہرت بہت زیادہ تھی، کیونکہ عزیز مصر کی بیوی تھی۔ اور عزیز مصر جو تھا، جو ان دونوں کے نام بننے کی سب سے بڑی وجہ تھی، وہ لہذا اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھا عزیز مصر۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام سے جب آپ کی شادی ہوئی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کو کنواری پایا، یعنی غیر شادی شدہ پایا، کہ شادی کے بعد میل ملاپ والا عمل نہیں ہوا تھا عزیز مصر اور زلیخا کے بیچ میں۔ یہ سب سے بڑی وجہ تھی جو ان دونوں میں تکرار کا سبب بنی ہے۔ مفسرین محدثین اس سے نکتہ نکالتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ نیک بیوی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے شوہر جب اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، جب اسے بلائے تو وہ اس کے پاس آئے اور اس کے خاص طور پر اس کا خیال رکھے۔ تو لہٰذا نیک بیوی کی یہ پہچان ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ اس زمانے میں بڑی فقیہہ سمجھی جاتی تھی، اور جب یہ عورتوں کی اصلاح کرتی اور حلقے اس زمانے میں لگا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی کہ عورتوں کو سمجھاتے ہوئے کہ میں نے اپنے شوہر سے سنا ہے اور میں نے اپنے نبی سے سنا ہے، اگر تم نماز پڑھو اور نماز کے دوران شوہر اگر تمہیں آواز دے
تو نماز توڑ کر جانے کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاتون کو دیتا ہے، کیونکہ شوہر کی ناراضگی کا سبب وہ عبادت بن جائے گی۔ اگر شوہر سمجھدار ہے تو بات الگ ہے۔ روزے کی حالت میں بھی کھانا چکھ کر بنانے کی اجازت عورتوں کو دی گئی ہے اگر شوہر ظالم ہے، لیکن شوہر سمجھدار ہے اور ایسا ہے کہ نمک کم ہو گیا تو بھی بیچارہ کھا لیتا ہے، زیادہ ہو گیا تو بھی کھا لیتا ہے، روٹی کچی ہو گئی تو بھی کھا لیتا ہے، روٹی اگر زیادہ جل گئی تو بھی کھا لیتا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں آج کے زمانے میں 101% ایسا سمجھ لیجئے کہ ایسے مردوں کا کال ہے، ایسے مرد اس زمین پر بہت کم پائے جاتے ہیں جو جلی ہوئی روٹی کھائے اور جلی کٹی باتیں اپنی بیوی کو نہ سنائے۔ تو چاہے وہ عالم ہو، حافظ ہو، مفتی ہو، محدث ہو، مفسر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، اللہ والا ہو، کوئی کیوں نہ ہوتا، بہت کم ایسے مرد ہوتے ہیں جو کھانا خراب بننے پر بھی تعریف کرتے ہوئے کھائے۔ اللہ کے نبی کی سنت مبارکہ تھی کہ خراب بننے پر آپ خاموش کھانا کھاتے اور اچھا بننے پر خوب تعریف کرتے۔ وجہ حضرت عائشہ نے پوچھی تو آپ نے بڑی زبردست وجہ بتائی کہ اگر کھانا خراب بنے اور میں کھانے کی برائی کروں تو یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے، تو لہذا میں خاموشی سے کھا لیتا ہوں، اور اگر کھانا خراب بننے پر بھی اگر میں تعریف کروں تو وہ ایک جھوٹ ہوگا، تو لہذا وہ جھوٹ پر اللہ کی پکڑ ہوگی، اور اگر کھانا اچھا بنے اور کھانا اچھا بننے پر اگر میں تعریف نہ کروں تو نعمت کی ناقدری ہے اور اللہ مجھ سے سوال ضرور کرے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کی تفسیر میں حضرت ابن عباس لکھتے ہیں کہ ہر وہ نعمت کے بارے میں سوال ہوگا جو نعمت پر آپ نے شکر، صبر اور تعریف نہیں کی ہے۔ اگر جس نعمت پر آپ نے شکر کیا، شکر ہے کہ میری شادی ہوئی، شکر ہے کہ میرے بچے ہیں، شکر ہے کہ میرے شوہر ہیں، شکر ہے کہ میں سمجھدار ہوں، اور صبر بھی کیا آپ نے، اگر شوہر خراب ہے تو صبر کیا، اگر بیوی خراب ہے تو صبر کیا، جو اکثر و بیشتر شادی شدہ زندگی صبر کے ساتھ ہی گزاری جاتی ہے۔ شکر تو انسان شروع میں کرتا ہے، بعد میں شکر والا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ صبر کرنا پڑتا ہے کہ شوہر بیوی کو دیکھ کر صبر کرے، بیوی شوہر کو دیکھ کر صبر کرے، اور بچے دونوں کو دیکھ کر شکر کرے۔ تو شکر، صبر، اور تیسری چیز فرمایا کہ یہاں پر تو شوہر اور بیوی کا معاملہ یہاں پر فرمایا حفیظ اور علیم، کہ یہ اس کا جاننے کے باوجود یتبوأ منها حیث یشاء، جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے اپنا ٹھکانہ بناتے، ہم اپنی رحمت اسی کو پہنچاتے جس کو ہم چاہتے ہیں، اور ہم نیک لوگوں کا اجر ایسے ہی دیتے، ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور فرمایا کہ آخرت کا جو اجر ہے وہ دنیاوی اجر سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ہم ایمان والوں کو دیں گے اور متقی لوگوں کو دیں گے۔ تو ہر انسان کو چاہیے، یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہم نے منصب پر بٹھایا، کرسی پر بٹھایا، یہ تو چھوٹا موٹا ایک اجر ہے، یعنی چھوٹی موٹی ایک اجر کی شکل ہے، لیکن اصل تو آخرت کی عزت ہے، آخرت کی دولت ہے، آخرت کی کامیابی ہے، آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کی نعمتیں ہیں، اور آخرت کے حور و غلمان ہیں۔ اصل تو وہ کامیابی ہے۔ دنیا میں اگر کسی کا مکان اچھا بن گیا، دکان اچھی بن گئی، بیوی اور بچے اچھی ہے، اچھی لائف اس کی ہے، جس میں جھگڑا نہیں ہے اور کوئی مصیبت اور پریشانی نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، صحت ہی صحت ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اس پر فخر نہ کرو، غرور اور تکبر نہ کرو، بلکہ تم یہ سمجھو کہ آخرت کے پیسوں کے سامنے یہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کی نیکیوں کے سامنے، آخرت کے گھر کے سامنے اس گھر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آخرت کی زندگی کے سامنے، آخرت کی نعمتوں کے سامنے، آخرت کی محلات کے سامنے ان گھروں محلات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آخرت میں مہمان نوازی انبیاء علیہ السلام کرے گے تو اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آخرت میں دسترخوان پر یہ انبیاء کے ساتھ
بیٹھ کر کھانا کھائے گا تو اس سے بڑا پروٹوکول کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آخرت میں اللہ کے نبی کے ساتھ کھانا کھائے گا، اس سے بڑا پروٹوکول اور درجہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر آج کے زمانے میں کوئی وزیر اعظم، وزیر خزانہ کے ساتھ کھانا کھائے، مالدار ترین انسان، ارب پتی کھرب پتی انسان ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو یہاں پر فرمایا کہ وہ آخرت کی زندگی بہتر ہے. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. اور جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، اب یہ ایک دم سے، اب یہ سمجھ لیجئے قرآن نے ایک دوسرا شعبہ بیان کرنا شروع کر دیا. اب میں وہاں تک کیسے پہنچاؤں کہ یہ بادشاہ نے وزیر خزانہ آپ کو بنا دیا، 7 سال خوشحالی کے گزر گئے، 7 سال جو قحط کے تھے وہ آئے اور وہ بھی گزر گئے عفو عافیت کے ساتھ. اور وہ جو 7 سال قحط کے تھے وہ قحط دھیرے 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 کنعان تک پہنچا، وہاں جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے. حضرت یعقوب کے 10 بیٹوں کو آپ نے بھیجا. تاریخ سنی تھی انہوں نے کہ ایک ایسے بادشاہ مصر کے ہیں جو غلہ اور اناج مسلسل بانٹ رہے ہیں. تو جب انہیں پتہ چلا کہ غلہ اور اناج مسلسل بانٹا جا رہا ہے تو بہت کم قیمت پر، تو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بھیجا، جاؤ تم کچھ انتظام کرو. اب یہ 10 بیٹے گئے اور جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا، مگر انہوں نے نہیں پہچانا. وجہ کیا بنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے چہرے پر کپڑا باندھا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ عرب کی، وہ جو مصر کی خواتین ہیں ان کے شر سے اور مکر سے بچنے کے لیے، کیونکہ خوبصورتی بہت زیادہ تھی. اور دوسری بات کہ 7 سال کی عمر میں ان بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اور ابھی آپ کی عمر غالباً 47 سال یعنی 30 سال پکڑ لیجئے، تو یہ 40 سال کے بعد ایک ملاقات ہو رہی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے نہیں پہچانا، مگر انہوں نے اچھے طریقے سے پہچان لیا، اس لیے کہ وہ تو بڑے تھے. اب بڑوں کی شکلیں تھوڑی بدلتی ہیں، شکلیں تو غالباً 18 سال تک بہت ہو گیا، 17-18 سال تک تھوڑی بہت بدلتی ہے، اس کے بعد تو پھر سیم ٹو سیم وہی شکل رہتی ہے مرتے دم تک، تھوڑی بہت چینجز آتے ہیں اس میں. تو انہوں نے جیسا دیکھ لیا، پکی عمر کے وہ تھے، پکے چہرے والے تھے، تو پکے چہرے والوں کو دیکھ کر پہچان لیا. اور یوسف کے بھائی جب ان کے پاس آئے، فدخلوا علیہ، جب وہ دربار میں داخل ہوئے، فعرفہم، آپ نے انہیں پہچان لیا، وہم لہ منکرون، مگر انہوں نے نہیں پہچانا. ولما جہزہم بجہازہم، اب یہ جب دربار میں ہر ایک کو تعارف پیش کرنا تھا اپنا، کہاں سے آئے، کتنے آپ کے پاس لوگ ہیں، بالغ کتنے ہیں، نابالغ کتنے ہیں، لڑکے کتنے ہیں، لڑکیاں کتنے ہیں، بیٹے کتنے ہیں، بیٹیاں کتنے ہیں، یہ ٹوٹل ڈیٹیل وہاں پر لکھوانا ہوتی تھی، اور لکھوا کر قیمت ادا کرنی ہوتی، اور پھر اناج اور غلہ ملا کرتا تھا. تو جب یہ ڈیٹیل لکھوائی گئی اور وہ پرچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے پہچان لیا اور دربار میں حاضر کیا ان لوگوں کو. اور ان لوگوں نے چمڑا، اور غالباً وہاں پر کنعان میں چمڑا ملا کرتا تھا، اور لکڑیاں کچھ آپ نے پیش کی مزدوری میں، حالانکہ پیسہ وغیرہ نہیں تھا ان لوگوں کے پاس، تو وہ پیش کیا، وہ آپ نے لے لیا اور بدلے میں انہیں اناج اور غلہ دیا. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا تھیلا تیار کیا اناج اور غلے کا، اب یہ تھیلے بھرے ہوئے تھے، جگہ جگہ پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھرے ہوئے تھیلے رکھے تھے تاکہ زیادہ وقت اس میں نہ کھپے، تو لہذا وہ تھیلے بھرے ہوئے تھے، تو وہ تھیلے ان لوگوں کے حوالے کر دیا. قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، تو ان لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ تو 10 تھیلے ہیں، ہم 11 بھائی ہیں. وہ کہنے لگے 10 آپ حاضر ہو؟ کہا کہ ایک بھائی ہمارا گھر پر ہے جو ہمارے والد محترم کی خدمت کر رہا ہے.
تو آپ نے کہا کہ جب وہ حاضر ہوگا تو ہم تمہیں غلہ دیں گے، 11 تھیلے دیں گے، اگر تم اسے نہ لا سکے تو ہم آئندہ تمہیں بھی اناج نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے وہاں پر وعدہ کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم آئندہ بار آئیں گے تو اس چھوٹے کو ساتھ میں لے کر آئیں گے، بنیامین کو۔ قال ائتونی بأخ لکم، تو تم جب آئندہ آؤ تو اپنے وہ چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر آنا، من ابیکم، جو تمہارا باپ شریک ہے، الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب تھیلے انہیں دے رہے تھے تو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بادشاہ سلامت ذرا بھر کر دیجئے، بھر کر دیجئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ الا ترون، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو، انی اوفی الکیل، کہ میں سب کو بھر بھر کر دے رہا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں سب سے بہترین مہمان نوازی کرنے والا اور تقسیم کرنے والا ہوں۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي، اگر تم میرے بھائی اگر تم تمہارے بھائی بنیامین کو نہ لا سکے میرے پاس، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي، میرے پاس سے تمہیں کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور میرے قریب بھی تم لوگ مت آنا۔ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، ان بھائیوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ہمارے والد کو منائیں گے، گزارش کریں گے اور انہیں تیار کریں گے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم ضرور ہمارے چھوٹے بھائی کو لے کر آئیں گے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، تو یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام ہے، انہوں نے اپنے نوکر سے کہا کہ ان کے جو تھیلے ہیں، ان کے جو کجاوے ہیں، ان کے کجاووں میں غلہ بھر دو، اجالو بضاعتہم، غلہ بھر دو، فی رحالہم، اور اس غلے کے نیچے انہوں نے جو قیمت ادا کی ہے، چمڑے دیے ہیں اور جو بھی انہوں نے دیا، وہ قیمت، وہ چمڑا، وہ چیز ان کے ہر تھیلے کے نیچے بھر دو، اور تھیلے کے اوپر یعنی وہ جو چیز انہوں نے دی ہے اس چیز کے اوپر اناج بھر دو، یعنی بالکل نیچے جو انہوں نے دیا ہے وہ دیا ہوا مال ان کو واپس لوٹا دو، قیمت ادا کر دو۔ لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون، وجہ کیا تھی کہ جب یہ اپنے اہل و عیال اور اپنی فیملی کے پاس واپس لوٹ کر جائیں گے تو یہ پہچان لے کہ یہ ہماری قیمت ہمیں واپس کر دی گئی، اور خوش ہو جائے، اور خوش ہو کر یہ جلدی میرے بھائی بنیامین کو لے کر آ جائے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ یہ ایماندار تھے، یہ جو 10 بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے اور تفسیر مظہری میں اور بیان القرآن میں کہ وہ بھائی تو حالانکہ وہ تو بے ایمان تھے مگر بڑے ایماندار اس معاملے میں تھے کہ جب وہ جائیں گے اور اپنے پیسوں کو دیکھیں گے کہ تھیلے میں ہے، وہی سمجھے گے ارے بادشاہ سلامت نے غلطی سے پیسے واپس ڈال دیے ہیں، چلو یہ پیسے ہم انہیں واپس لوٹائیں گے۔ وہ یہ نہیں کریں گے کہ چلو پہلے ہم اناج اور غلہ کھا لیتے ہیں پھر نیکسٹ چکر میں پھر دیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پتا تھا، اس لیے جان بوجھ کر ان کی قیمت ان کے تھیلوں میں رکھوائی تاکہ جلدی سے اپنے چھوٹے بھائی سے ملاقات ہو، اور ہوا بھی یہی۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ، جب یہ اپنے والد محترم کے پاس لوٹ کر گئے، قَالُوا يَا أَبَأَنَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ، تو سب بھائیوں نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اب دوبارہ ہمیں غلہ اور اناج نہیں ملے گا، منع کر دیا گیا ہے۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھیجئے، نقتل، تو ہمارے تھیلے بھر جائیں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم یقیناً ہمارے بھائی بنیامین کی پوری حفاظت کریں گے۔ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا تم ایسی حفاظت کرو گے بنیامین کی جیسی تم نے یوسف کی حفاظت کی تھی؟ حفاظت کے نام پر تم نے ایک سازش رچی اور دھبا بنایا تم نے حفاظت کے نام پر۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا،
یقیناً اللہ سب سے زیادہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہ ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جب انہوں نے اپنے تھیلے کھولے اور تھیلے کھول کر جب نیچے انہوں نے چیک کیا تو انہیں ان کی قیمت واپس مل چکی تھی۔ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پیسے ہمیں واپس کیوں دے دیے گئے؟ قالوا یا ابانا ما نبغی، وہ تمام بھائی اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے، اے ہمارے ابا جان اور کیا چاہیے ہمیں، ہمارے پیسے واپس آ چکے ہیں۔ ہذہ بضاعتنا، یہ ہمارا وہ مال ہے جو ہم نے قیمت کے طور پر پیش کیا تھا، مگر اس بادشاہ نے ہم پر رحم کرتے ہوئے ہماری قیمت واپس دے دیا۔ ہذہ بضاعتنا ردت الینا ونمیر اہلنا، اور ہمارے اہل و عیال، ونحفظ اخانا، اور ہمارے بھائی، ونزداد کیل بعیر، ہم انشاءاللہ بنیامین کو ابھی لے کر جائیں گے، اور لے کر جائیں گے تو اس سے کہیں زیادہ اناج اور لے کر آئیں گے۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ایک اور اونٹ سامان سے بھرا ہوا لدا ہوا زیادہ ہمیں مل جائے گا۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، اس طرح سے اگر کوئی اناج کو تقسیم کرتا ہے تو یہ اناج کو تقسیم کرنا تو بڑا آسان کام ہے۔ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میں اپنے لاڈلے بیٹے بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجنے والا، حتی تؤتون موثقا من اللہ، یہاں تک کہ میرے لاڈلے نبی میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھ سے وعدہ کرو اور مجھے قسم دو، اللہ کے نام پر تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا۔ کیا وعدہ کرنا ہوگا؟ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، تم میرے بیٹے بنیامین کو ضرور لے کر آؤ گے، إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، مگر کوئی سخت مجبوری ہو تو ٹھہر جاؤ تو کوئی بات نہیں۔ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ، وہ تمام کے تمام لوگ آئے، موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو وہ تمام کے تمام لوگ وعدہ کر چکے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ پر۔ وہ بیٹوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم وعدہ کرتے ہیں ہمارے بھائی بنیامین کو ضرور لے کر آئیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ہم نے جو قول و قرار کیا ہے اس کے ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، تم نے جو وعدہ کیا ہے اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ وقال یا بنی، اور کہا اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، میرے بیٹو مصر میں جب داخل ہونا تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، ایک ساتھ ایک دروازے سے ہرگز داخل مت ہونا۔ وما اغنی عنکم، یہ کیوں کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے؟ تاکہ نظر نہ لگے، کیونکہ یہ 10 کے 10 بڑے لمبے چوڑے تڑنگے خوبصورت نوجوان تھے، اگر یہ ایک ساتھ 10 کے 10 ایک دروازے میں ایک شہر میں داخل ہو گئے، لوگ ڈر جائیں گے، خوف میں آ جائیں گے اور انہیں نظر لگ جائے گی۔ تو یہاں پر فرمایا گیا الگ الگ تو ایسی تدبیر کہ اگر ماں اپنے بیٹے کو نظر لگ جائے گی یہ کر دے تو وہ کرنا چاہیے، مگر فرمایا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، مگر سن لو یعقوب تم انہیں جو تدبیر بتا رہے ہو اگر اللہ کو منظور کرنا ہو کہ انہیں نظر لگے گی اور یہ برباد ہو گئے تو تمہاری یہ تدبیر اللہ کی تقدیر کے سامنے کام نہیں کر سکتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں صرف تدبیر تمہیں بتا سکتا ہوں، مگر اس تدبیر پر پورا بھروسہ مت کر لینا، بلکہ ہر نفع اور نقصان کو اللہ سے جوڑنا اور اللہ سے حاصل کرنا۔ لہذا
تم اس تدبیر پر، پلاننگ اور منصوبے پر پورا بھروسہ کر کے مت بیٹھ جانا. ان الحکم الا للہ، یقیناً اللہ ہی کا حکم چلے گا اور فیصلہ اللہ ہی کا چلے گا. علیہ توکلت، اور میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے. اور ایک بات یاد آ گئی تو بتا دوں، حضرت زلیخا کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ بڑی نیک خاتون وہ بنی ہے. اور حضرت زلیخا کے بارے میں آیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ شادی سے پہلے تم مجھ سے محبت کیا کرتی تھی، مگر شادی کے بعد تم نے مجھ سے محبت نہیں کی، یعنی دوری اختیار کی ہے. تو حضرت زلیخا کہنے لگی کہ مجھے آپ کی محبت کے ذریعے سے اللہ کی محبت مل چکی ہے، اور جب اللہ کی محبت سے میں اپنا دل بھر رہی ہوں تو مجھے تمہاری محبت کی ضرورت نہیں رہی. حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے اور پوری دنیا کی آدھی خوبصورتی آپ کو دی گئی تھی. تو وہ حضرت زلیخا کی بھی تعریف کرنا چاہیے کہ جس خوبصورتی پر وہ فدا ہو کر وہ کر بیٹھی تھی، اب وہ خوبصورتی اس کے خود کے گھر میں ہے، مگر جب اللہ سے دل لگایا تو ایسے لگایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے دوری اختیار کر دی. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جیسے ان کے والد نے کہا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، وہ لوگ اسی طریقے پر شہر مصر میں داخل ہوئے، الگ الگ دروازوں سے. مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اللہ ان لوگوں سے کہہ رہا ہے تم نے تدبیر تو کی، مگر تدبیر میں تاثیر اللہ ہی پیدا کرے گا، تدبیر کو کامیاب اللہ ہی کرے گا. تدبیر پر پورا بھروسہ کر لینا، تو ایسی تدبیر میں تاثیر اللہ پیدا نہیں کرتا ہے. اسی لیے اگر ہم جب بھی کوئی پلاننگ اور منصوبہ اور کوئی تدبیر کرے تو اللہ کو ساتھ لے لیں، کیونکہ اس تدبیر میں تاثیر اللہ ہی پیدا کرے گا اور کوئی نہیں کرنے والا. تو فرمایا إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، یہاں پر فرمایا کہ یعقوب کی تدبیر تمہیں اللہ کے حالات سے بچا نہیں سکتی ہے. إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، حضرت یعقوب علیہ السلام تو فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی باتوں پر انہوں نے بھروسہ کر لیا، مگر یعقوب کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَّا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور یقیناً جو علم والے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے بڑا علم رکھنے والا اللہ ہے، جو علام ہے، علم رکھنے والا ہے. وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، اور جب یوسف علیہ السلام کے بھائی داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا آوَى إِلَيْهِ، وہ بنیامین کو لے کر جب دوبارہ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 5 کمرے ان لوگوں کو دیے تھے، ہر بیٹا دو، ایک کمرے میں 2، تو اس کا مطلب 5 کمروں میں 10 بھائی بیٹھ گئے اور 11ویں حضرت بنیامین بچ گئے تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اسے اپنے ساتھ سلا لیتا ہوں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کمرے میں حضرت بنیامین کو سلایا اور انہیں بتا دیا. کیا بتایا؟ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، اپنے بھائی بنیامین سے کہا یقیناً تم نے مجھے پہچانا نہیں ہے. حضرت بنیامین نے بھی نہیں پہچانا تھا. حضرت بنیامین نے کہا کہ میں یوسف ہوں تمہارا بھائی. حضرت بنیامین کو حضرت یوسف نے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں. فَلَا تَبْتَئِسْ، تو افسوس نہ کر، غم نہ کر اور رنجیدہ نہ ہو، افسوس نہ کر. بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ کام سے افسوس نہ کر جو لوگ یہ کر رہے ہیں، یعنی ان کے کاموں سے، ان کی حرکتوں سے تو افسوس نہ کر. فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور تدبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ اپنائی کہ ان کے سامان میں سے، حضرت بنیامین کے سامان میں ایک پیالہ چھپا کر رکھ دیا جو شاہی پیالہ کہلاتا تھا.
فلما جهزهم بجهازهم، جب صبح ہوئی اور صبح اٹھ کر یہ لوگ جانے کے لیے تیار ہے، ہر ایک کا تھیلا تیار ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکر سے کہا، وہاں پر نوکر کوئی تھا ہی نہیں، جب وہ رات کو سوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو تو بتایا تھا، چوری چپ کے اپنے نوکر کو بلایا اور شاہی پیالہ منگوایا، اور وہ شاہی پیالہ حضرت بنیامین کے تھیلے میں چھپا دیا، اور جب صبح ہوئی تو سب کے تھیلے اناج اور غلے سے بھر دیے گئے، تو ایک شور ہوا، خبردار کہ بادشاہ کا پیالہ چوری ہو چکا ہے، یہ خبر پھیلا دی۔ اب سب کی چیکنگ ہو رہی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے چیکنگ شروع کی، وہ تمام بھائیوں کے تھیلے پہلے چیک کیے، کسی کے تھیلے میں وہ پیالہ نہ ملا، وہ شاہی پیالہ حضرت بنیامین کے تھیلے میں ملا۔ اب انہوں نے پوچھا کہ یہ تو چور ہے، تو لہذا کیا کیا جائے گا؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کا قانون تھا کہ چور کی سزا یہ ہے کہ چور کو قیدی بنا دیا جائے گا، یعنی جس کے گھر میں وہ چوری کر رہا ہے وہ اس کا غلام ہمیشہ کے لیے بن جائے گا، یہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں تھا۔ تو اور وہ بادشاہ کا جو قانون تھا، قانون یہ تھا کہ جو چوری کرے گا اس کی خوب پٹائی ہوگی اور اس کو جرمانہ ادا کرنا ہوگا، یعنی مصر کا قانون یہ تھا۔ تو حضرت اب یہاں پر فرما فلما جہزهم بجہازهم، جب ان کے توشے تیار کیے، تھیلے تیار کیے، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو وہ پیالہ، شاہی پیالہ آپ نے اپنے بھائی کے تھیلے میں، کجاوے میں ڈال دیا۔ ثم اذن مؤذن، پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایتھا العیر انکم لسارقون، سن لو ایھا العیر، اے قافلے والو سن لو، انکم لسارقون، یقیناً چوری ہو چکی ہے۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، تو وہ تمام ایک آواز میں پوچھنے لگے، واقبلوا علیہم، اور مڑ کر پوچھنے لگے، ماذا تفقدون، کیا چوری ہو چکا ہے، کیا کھو چکا ہے؟ قالوا نفقد صواع الملک، تو ان درباریوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت کا شاہی پیالہ چوری ہو چکا ہے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، بادشاہ سلامت کا شاہی پیالہ چوری ہو چکا ہے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو کوئی اس پیالے کو ڈھونڈے گا اسے ایک اونٹ سامان سے بھرا ہوا انعام میں ہم دیں گے۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں۔ وہ اعلان کرنے والے نے کہا، قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ، وہ تمام کے تمام بھائی کہنے لگے، اللہ کی قسم، لَقَدْ عَلِمْتُمْ، تم جانتے ہو ہمارے بارے میں کہ ہم چور نہیں ہیں اور ہم اس زمین میں فتنہ فساد مچانے کے لیے آئے نہیں ہیں۔ قالوا فما جزاؤ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو تمہاری نظر میں تم بتاؤ کہ چور کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ تو حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ چور کی سزا تو یہ ہونی چاہیے کہ اسے قیدی بنا کر رکھ دیا جائے۔ اب یہ بات بھائیوں کی زبان سے اللہ کہلوانا چاہ رہا تھا، تو بنیامین یہاں پر اس کے کجاوے میں، اس کے تھیلے میں شاہی پیالہ ملا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان کروا دیا، سزا اس کو یہ دی جاتی ہے کہ یہ قید میں رہے گا جب تک کہ وہ شاہی پیالہ اس کے حوالے ہے۔ تو اسے جیل میں ڈال دیا گیا، اور جیل میں ڈالا تو یہ دونوں بھائی نزدیک ہو گئے۔ تو فرمایا ان کنتم کاذبین، اگر جو آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ، تو ان بھائیوں نے کہا کہ جس کے تھیلے میں وہ پیالہ پایا جائے فہو جزاؤہ، اسے قیدی بنا لو، کذالک نجزی الظالمین، اور ظالم لوگوں کو ایسی سزا دینی چاہیے۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، تو اب چیکنگ شروع ہوئی، تمام بھائیوں کی چیکنگ کی گئی، اور سب سے آخر میں حضرت یوسف کی چیکنگ کی گئی۔ ثم استخرج من وعاء اخیہ، حضرت بنیامین کی چیکنگ کی گئی، اور حضرت بنیامین کے تھیلے سے وہ
پیالہ شاہی پیالہ نکل گیا. کذالک کدنا لیوسف, اللہ کہہ رہا ہے کہ اسی طریقے سے ہم نے یوسف کی تدبیر کو کامیاب کیا. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک, اور سن لو کہ بادشاہ کی شریعت کے مطابق یہ فیصلہ اگر نہ ہوتا, ما کان لیأخذ اخاہ, تو لہذا یوسف پریشان ہو جاتے. یعنی اب مصر کے مطابق فیصلہ ہوا, لیکن اگر بادشاہ سلامت کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا کہ اسے خوب مارو اور اسے حوالے کر دو اور اسے مار کر جرمانہ اس سے قبضے میں لے لو, کہ اسے جرمانہ لگواؤ, تو یہاں پر فرمایا کہ یہ جو مصر کے بادشاہ کا قانون تھا, اگر یہ ہوتا تو پھر یہ بنیامین کو قید میں رہنا پڑتا اور جرمانہ بھی دینا پڑتا. تو سب سے بہتر تو مصر کے قانون کے مطابق جو فیصلہ ہوا وہ تمہارے لیے بہتر ہے. الا ان یشاء اللہ, اللہ کی مرضی سے فیصلہ ہوا. نرفع درجات من نشاء, اور ہم بلند درجے پر ان لوگوں کو پہنچاتے جسے ہم چاہتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تمام جاننے والوں سے زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کا علم سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ.